بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے. اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اسعدی کیلنڈر پیش خدمت ہے. 28 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 18 جنوری 2026 عیسوی بروز اتوار. واقع معراج حوصلہ افزا پیغام. الحضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدد العلی. واقع معراج میں بہت سے سبق آموز اور عبرت آمیز پہلو ہیں، اور کتنے ہی نقوش نصح و موعظت اس واقعے کی تہ میں چھپے ہوئے ہیں. ان میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ واقع معراج کن حالات میں پیش آیا، اور معراج کے واقعے کے بعد کیا کچھ حالات سامنے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو نبوت سے سرفراز فرمائے گئے. نبی بنائے جانے کے بعد کچھ کم و بیش 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں گزارے. ان 13 سالوں میں کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے بند دروازوں کو کھولنے اور فکر و خیال کی چوکھٹوں پر دستک دینے کی کوشش نہ کی ہو. اپنوں کے پاس پہنچے، بیگانگوں کی خوش آمدید کی، کانٹے بچھانے والوں پر محبت کے پھول نثار کیے، کوچے کوچے میں آبلہ پائی کی، صحرا اور بیابانوں میں راہ نوردی کی، ہر تلخ کلامی کو برداشت کیا، دشمنوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو انگیز فرمایا. ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور اہل طائف کو ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ اہل مکہ سے بھی زیادہ سنگ دل اور شقی القلب ثابت ہوئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بدسلوکی روا رکھی جس نے اہل مکہ کی زیادتیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. غرض کہ مصیبتوں اور آزمائشوں کی گھٹائیں تہ در تہ گہری ہو چکی تھیں. مایوسیوں اور ناامیدیوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا اور بظاہر راستے بند ہو چکے تھے. ان حالات میں معراج کا واقعہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کا سامان کیا، اور اسلام کی ظفر مندی اور ترقی کے ایک نیا باب کھل گیا. معراج کا واقعہ مسلمانوں کے لیے دلداری اور طمانینت کا سامان ہے کہ وہ مصیبت اور مایوس کن حالات کی وجہ سے حوصلہ نہ ہاریں، بلکہ اس طرح کے واقعات ان کے پائے استقامت کو مضبوط تر کرتے چلے جائیں، اور خدا پر ان کا یقین بڑھتا جائے کہ جیسے رات کی تاریکیوں سے صبح کی پو پھوٹتی ہے، اور گرمی جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو آسمان سے باران رحمت زمین پر نشاور ہوتی ہے، اسی طرح باطل کے غلبہ و ظہور کے بعد حق ایک نئی آب و تاب کے ساتھ دنیا کی ظلمتوں پر چھا جاتا ہے، اور ہزار کوششوں کے باوجود اس چراغ کو بجھایا نہیں جا سکتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی گروہ کے لیے سب سے بڑی طاقت اس کا اندرونی حوصلہ اور ہمت مردانہ ہے. جو قوم اس متاع حیات سے محروم ہو جائے وہ ایک باعزت اور خوددار قوم کی حیثیت سے اپنا وجود کھو دیتی ہے. واقع معراج کا پیغام یہی ہے کہ جہد مسلسل، یقین کامل اور ثبات و استقامت بالآخر حاملین حق کو عروج و سربلندی سے سرخرو کرتی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حال إخواننا وأهلينا في فلسطين. اللهم آمن روعاتهم. اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انتصر لهم من اليهود المحتلين الغاصبين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين الغاصبين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم اجعله سامخا عزيزا إلى يوم القيامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على النبي الكريم۔ اے اللہ تعالی اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرمائیے، اپنے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما لیجیے، فلسطین کو اور تمام ممالک اسلامیہ کو امن و امان والا بنا لیجیے۔ اے اللہ تعالی ساری دنیا کے مسلمانوں کے احوال درست فرما لیجیے، ہمارے بھائی فلسطینیوں کے احوال کو درست فرما لیجیے، ان کے خوف کو امن میں بدل دیجیے، ان کی جانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے اور ان کے شہیدوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے، غاصب و قابض یہودیوں کے مقابلے میں اہل فلسطین کی مدد فرمائیے اور ان کا معین و مددگار بن جائیے۔ اے اللہ تعالی مسجد اقصی کو غاصب و قابض یہود سے پاک فرما دیجیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے اور اپنے فضل و کرم سے اسے قیامت کے دن تک بلند و بالا اور قابل احترام بنا دیجیے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔